بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ خلافت چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ تاریخ خلافت سیریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہ چوتھی قسط خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ اس قسط میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مختصر مگر جامع جائزہ لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیدائش سے لے کر آپ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے تک اور خلافت کے عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد آپ کے کارناموں کا مختصر مگر جامع جائزہ لیں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل تاریخ خلافت سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تاریخ خلافت چینل کے ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 586 سے 590 عیسوی کے درمیان مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ حضرت عمر فاروق عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 22 جمادی الاخر 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی کو مسند خلافت سنبھالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہو گئے، اور مملکت اسلامی کا رقبہ 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہی دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات مخفی ہیں، مگر جوان ہوتے ہی نسبدانی، سپاہ گری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی، خصوصاً شہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانہ میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت عمر نے تجارت کو اپنایا اور اسی سلسلہ میں دور دور ممالک کا سفر کیا۔ اس سے آپ کو بڑے تجربے اور فوائد حاصل ہوئے۔ آپ کی خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی اسی کا نتیجہ تھی، اور انہی اوصاف کی بنا پر قریش نے آپ کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی جب عمر 27 سال ہوئی تو ریگستان عرب میں آفتاب اسلام روشن ہوا اور مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر کے لیے یہ آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ قریش کے سربراہ آوردہ اشخاص میں ابو جہل اور عمر اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی، خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر۔ مگر یہ دولت تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصہ میں کیسے آتی؟ اس دعائے مستجاب کا یہ اثر ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اسلام کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت تک 40 یا اس سے کچھ کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی و مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرہ سے خالی نہ تھا، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے دفعتاً حالت بدل گئی۔
انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا اور برابر ثبات و استقلال کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلہ میں سر بلند ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس صلہ میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 790 میں اسلام لائے تھے اور سن 1390 میں ہجرت ہوئی۔ اسی طرح گویا انہوں نے اسلام لانے کے بعد تقریباً 6 یا 7 برس تک قریش کے مظالم برداشت کیے۔ جب مسلمانوں کو مدینہ کی جانب ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت عمر بھی اس سفر کے لیے آمادہ ہوئے اور بارگاہ نبوت سے اجازت لے کر چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس شان کے ساتھ روانہ ہوئے کہ پہلے مسلح ہو کر مشرکین کے مجمع سے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے، نہایت اطمینان سے طواف کیا، نماز پڑھی، پھر مشرکین سے مخاطب ہو کر کہا جس کو مقابلہ کرنا ہو وہ مکہ سے باہر نکل کر مقابلہ کر لے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی اور وہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ تاریخ خلافت چینل کے ناظرین، تیسری قسط میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت پر مختصر اور جامع بات کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت صرف 2.25 برس رہی۔ ان کے عہد میں جس قدر بڑے بڑے کام سر انجام پائے، سب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شریک رہے۔ قرآن شریف کی تدوین کا کام خاص ان کے مشورے اور اصرار سے عمل میں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اکابر صحابہ سے مشورہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا اور آئندہ کے لیے مفید مؤثر نصیحتیں کیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے نہایت عمدہ دستور العمل ثابت ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مدعیان نبوت، مرتدین عرب اور منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ ہو کر اسلامی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی 12 ہجری میں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور ہیرا کے تمام اضلاع فتح ہو گئے۔ اسی طرح 13 ہجری میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں سرحدی اضلاع میں پھیل گئیں۔ ان مہمات کا آغاز ہی تھا کہ خلیفہ وقت کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عنان حکومت ہاتھ میں لی تو ان کا سب سے اہم فرض انہی مہمات کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم عراق کی فتوحات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ میں حضرت خالد بن ولید بانکیہ، کسکر اور ہیرا کے اضلاع فتح کر چکے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے مثنہ بن حارثہ کو اپنا جانشین بنا کر مہم شام کی مدد کے لیے ان کو شام جانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام گئے اور عراق کی فتوحات رک گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے تو سب سے پہلے مہم عراق کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیعت خلافت کے لیے عرب کے مختلف حصوں سے بے شمار آدمی آئے تھے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر مجمع عام میں آپ نے جہاد کا آغاز کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ اور اس کے مضافات سے 1000 اور دوسری روایت کے مطابق 5000 آدمی منتخب کیے اور حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر کر کے عراق روانہ کیا۔ ناظرین، پران وقت جو کہ یزد گرد شاہ ایران کی متولیہ تھی نے رستم جو کہ بہت شجاع اور مدبر تھا کو وزیر جنگ بنا دیا۔ رستم نے حضرت ابو عبیدہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اضلاع فرات میں غدر کرا دیا اور جو مقامات مسلمانوں کے قبضہ میں آ چکے تھے وہ ان کے قبضہ سے نکل گئے۔ پران وقت نے ایک اور زبردست فوج رستم کی آنت کے لیے تیار کی اور نرسی و جابان کو سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ دونوں 2 راستوں سے روانہ ہوئے۔ جابان کی فوج نمازک پہنچ کر حضرت ابو عبیدہ کی فوج سے برسر پیکار ہوئی اور بری طرح شکست کھا کر بھاگی۔ ایرانی فوج کے مشہور افسر جوشن شاہ اور مروان شاہ مارے گئے۔ جابان گرفتار ہوا مگر ہیلا سے بچ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جابان کو شکست دینے کے بعد سکاتیہ میں نرسی کی فوج گراں کو بھی شکست دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ قرب و جوار کے تمام روسا خود بخود متی ہو گئے۔ نرسی و جابان کی ہزیمت سن کر رستم نے مروان شاہ کو 4000 کی جمعیت کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فوجی افسروں کے شدید اختلاف کے باوجود فرات سے پار اتر کر غنیم سے نبرد آزمائی کی۔ چونکہ اس پار کا میدان تنگ اور ناہموار تھا، نیز عربی دلاوروں کے لیے ایران کے کوہ پیکر ہاتھیوں سے یہ پہلا مقابلہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو سخت ہزیمت ہوئی اور 9000 فوج میں سے صرف 3000 باقی بچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس شکست نے نہایت غمگین کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فوج گراں کو میدان رزم کی طرف روانہ کیا۔ یہاں مثنیٰ نے بھی سرحد کے عربی قبائل کو جوش دلا کر ایک زبردست فوج تیار کر لی تھی۔ قرآن وقت نے ان تیاریوں کا حال سنا تو اپنی فوج خاصہ میں سے 12,000 جنگ آزما بہادر منتخب کر کے مہران بن مہرویہ کے ساتھ مجاہدین کے مقابلہ کے لیے روانہ کیے۔ ہیرا کے قریب دونوں حریف صف آرا ہوئے۔ ایک شدید جنگ کے بعد اجمیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ مہران ایک نوجوان کے ہاتھوں مارا گیا۔ مثنیٰ نے پل کا راستہ روک دیا اور دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اس فتح کے بعد مسلمان عراق کے تمام علاقوں میں پھیل گئے۔ پایہ تخت ایران میں یہ خبریں پہنچی تو ایرانی قوم میں بڑا جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ حکومت کا نظام بالکل بدل گیا۔ قرآن وقت کو معزول کر دیا گیا۔ یزدگرد جو کہ 16 سالہ نوجوان تھا اور خاندان کیانی کا تنہا وارث تھا، تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ آیان و اکابر ملک نے باہم متفق و متحد ہو کر کام کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام قلعوں اور فوجی چھاونیوں کو مستحکم کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے مفتوحہ مقامات میں بغاوت پھیلائی جائے۔ ان انتظامات سے سلطنت ایران میں نئی زندگی پیدا ہو گئی اور تمام مفتوحہ مقامات مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ مثنیٰ مجبور ہو کر عرب کی سرحد میں ہٹ آئے اور ربیہ اور مضر کے قبائل کو جو اطراف عراق میں پھیلے ہوئے تھے کو علم اسلامی کے نیچے جمع ہونے کے لیے طلب کیا اور دربار خلافت کو اہل فارس کی تیاریوں سے مفصل طور پر مطلع کیا۔